تھے تو وہ بہت دیکھ پرکھ کے کرتے تھے کہ یہ بندہ قابل ہے یا نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کا چناؤ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف عام مچھیڑے تھے، وہ صرف عام فشر مین تھے، وہ عام لوگ تھے. تو یہ چیز اسے بہت الگ بناتی، یونیک پرسنالٹی اسے بناتی ہے. اور وہ بہت فیمس بھی تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جن لوگوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، جنہیں کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا، کوئی کچھ پوچھتا نہیں تھا انہیں. یعنی جو سود لینے والے ہوتے تھے، گناہ گار لوگ ہوتے تھے. تو کوئی اس سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص جو اتنے معجزات کرتا ہے، اتنی نالج اس کے پاس ہے، اتنی حکمت کی یہ باتیں کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا یا بیٹھے گا. سو اسرائیل کے لوگوں کے جو تھاٹس تھے وہ مکس تھاٹس تھے. کچھ لوگ اسے نبی مانتے تھے، کچھ لوگ اسے فالو کرتے تھے، کچھ لوگ اسے مسیح مانتے تھے، لیکن ان سب کے تھاٹس جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. تو پام سنڈے والے دن ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ جب یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. اب جب وہ داخل ہوتے ہیں تو بہت جو بھیڑ ہے وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے. وہ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کے اس کا ویلکم کرتے ہیں. اور جو کھجور کی ڈالیاں ہوتی ہیں وہ بیسکلی ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے. وہ کس چیز کا نشان ہے؟ اسرائیل میں وہ بیسکلی اس چیز کا نشان تھا کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ ان کی وفاداری کا نشان تھا کہ ہم اسی لیے اسے ویلکم کر رہے ہیں، اسی لیے اس کے لیے ڈالیاں لے کر کھڑے ہیں، اس کا ویلکم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تو بادشاہ ہے. اسے ہم بادشاہ کی سیٹ پر بٹھائیں گے اور یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمیں رومی حکومت سے رہائی دے گا، ہمیں آزاد کرے گا. اسی لیے اس کا اتنا شاہانہ ویلکم ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس کے آگے اپنے کپڑے بچھاتے ہیں اور ڈالیاں جو ہے وہ لہراتے ہیں. اور یہ ایک بیسکلی پولیٹیکل ایک ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، آج سے ہم نے اسے اپنا بادشاہ مان لیا. لیکن کیا یسوع مسیح اس مقصد سے وہاں جاتے ہیں؟ اور وہ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. ہوشنا کا مطلب ہوتا ہے سیو اس، ہمیں بچا، ہمیں رہا کر. ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے اسے مسیح جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمیں رہا کرے گا. ہوشنا مسیح کو کہتے ہیں تاکہ ہمیں بچائے گے. اب بھیڑ جو اسے فالو کر رہی تھی وہ بہت مکس تھاٹس تھے ان کے. اس بھیڑ میں کچھ لوگ قبول بھی کر رہے تھے، کچھ لوگ اسے مان بھی رہے تھے یہ مسیح ہے، کچھ لوگ اسے بادشاہ ماننا چاہ رہے تھے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس سے جلن رکھتے تھے، جو اس سے جیلس تھے. یعنی فریسی تھے وہاں پر جو چاہتے تھے کہ کسی طرح جو ہے یہ مر جائے، ہم اسے مار دیں. کیوں مار دیں؟ تاکہ اس کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے وہ قائم ہی نہ ہو سکے. جو ہمارا معاشرے میں معیار ہے ویسا ہی رہے، جو ہماری عزت ہے ویسی ہی رہے. اور یہ جو ہے یہ شخص ہماری پوزیشن کو جو ہے ہلائے نہیں وہاں سے. اب پھر وہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے تھے اگر ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں تو یہ گدھے پہ سوار ہو کر کیوں آ رہا ہے؟ اسے تو گھوڑے پہ آنا چاہیے، یہ گدھے پر کیوں آ رہا ہے؟ اور اس کے لیے جب ہم نے جو ورس پڑھی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ زکریا نبی کی معرفت یہ کلام کیا گیا تھا کہ صیون کی بیٹی سے کہہ دے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور وہ گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. اب گدھے جو جانور ہے گدھا، ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن بیسکلی وہ بھی ایک سمبل ہے، ایک ہمبل اینیمل ہے، وہ ایک حلیم جانور ہے. وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، کچھ نہیں کہتا. تو یسوع مسیح یہاں پر کیا ڈکلیئر کر رہے تھے، کیا اعلان کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے پاس شانتی کو، اطمینان اور برکت کو لے کر آ رہا ہوں. میں جنگ کرنے نہیں آ رہا، میں کوئی وار کرنے نہیں آ رہا تمہارے ساتھ، اسی لیے میں گھوڑے پر نہیں گدھے پر آ رہا ہوں. اب جو بھیڑ کی ان سے امیدیں تھیں وہ تو یسوع مسیح نے پوری نہیں کی کہ تم بے شک بادشاہ مجھے ڈکلیئر کرنا چاہتے ہو پر میں آلریڈی بادشاہ ہوں، تم مجھے کیا بادشاہ بناؤ گے؟ تو یسوع مسیح نے ان کی کسی بھی امید کو پورا نہیں کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بھیڑ 5 دن کے بعد کیا کرتی ہے، وہی کہتی ہے کہ اس کو صلیب دو، اسے مار دو. اب یسوع مسیح بے شک وہاں پر ایک صلح کا پیغام لے کر جا رہے تھے، لیکن وہ فتح بھی کچھ کرنے جا رہے تھے. وہ ایک کانکرنگ کنگ کے طور پر وہاں انٹر ہو رہے تھے، وہ کچھ فتح کرنے جا رہے تھے. اب وہ کیا فتح کر رہے تھے؟
اس نے موت کو ہرایا، اس نے گناہ کو شکست دی، اس نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ وہ صلیب پر چڑھایا جائے، تاکہ وہ دکھ سہے، جیسا مرضی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے تو اس نے سب کچھ برداشت کیا تاکہ وہ کیا فتح کرے، تاکہ وہ موت کو ہرائے اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے، ہمارا ملاپ باپ سے کرائے۔ تو ہاں وہ فتح کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ رومی حکومت کو خراب کرنے یا انہیں گرانے نہیں جا رہا تھا، وہ بہت کچھ امیزنگ کرنے والا تھا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اتنا کچھ سہا، اس نے دکھ سہا، اس نے صلیبی موت سہی، لیکن یہاں پر کہانی اس کی ختم نہیں ہوتی۔ وہ شاہانہ طور پر انٹر ہوتا ہے، وہ دکھ سہتا ہے، وہ بہت کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ بائبل کہتی ہے 3 دن کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کا نظام بدل دیا۔ 3 دن کے بعد وہ پتھر بھی اسے روک نہیں پایا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے ہمارے پاس یہ امید ہے کہ ہم جب مسیح میں سو جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے ساتھ جلائے جائیں گے، ہم اس کے ساتھ ہمیشہ جہاں پر وہ رہتا ہے ہم وہاں پر رہیں گے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ تو ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا فتح یاب بادشاہ ہے، فتح یاب مسیح ہے، اور اس کے جو کیا ہے اسی لیے آج ہم یہ خوشی منا رہے ہیں، اور ہم بھی ایک قسم سے اس بھیڑ میں شامل ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے جو بھی ہمارے لیے کیا۔ تو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔